السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ صدر محترم، حاضرین مجلس اور ہم عمر ساتھیوں، میں آپ سبھی کے سامنے ایک موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرا موضوع بیان ہے جہیز ایک لعنت۔ جہیز ایک لعنت والی رسم ہے جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے غریب گھر کی لڑکیاں، کتنے غریب باپ خودکشی کر لیتے ہیں۔ آج ہم لوگ باقاعدہ کہتے ہیں ہم اتنا جہیز لیں گے۔ یہ جہیز ایک ہندوانہ رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب ہی کہا ہے، کہاں سے آئی ہے لوگ بتاؤ رسم جہیز؟ خدا کے دل میں اس کا کوئی سواد نہیں۔ یہ جہیز نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، نہ تو حضرت ابو بکر نے لیا، نہ تو عمر نے لیا، نہ تو علی نے لیا، اسلاف میں سے کسی نے نہ لیا۔ تو پھر ہم کیوں لیتے ہیں؟ یا ہم سماج کو دیکھ کر لیتے ہیں یا معاشرے کو دیکھ کر لیتے ہیں؟ میرے بھائیو، ہمارا اسوہ نمونہ سماج نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اسوہ نمونہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، جہیز لینا ناحق طریقے سے مال کھانا ہے، اور کسی کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا یہ حرام ہے۔ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ میرے بھائیو، ہم آمین زور سے بولتے ہیں، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، ہم رفع الیدین کرتے ہیں، ہمارے حدیث ہے، ہم سلف المسلک ہیں، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام والا، ہماری شادیاں رسم و رواج والی، ہماری شادیاں جہیز والی نہیں ہے۔ اگر آج سماج تباہ ہے، جناکاری عام ہے، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، تو اس میں جہیز کا بڑا اہم کردار ہے، اور خرچے والی شادیاں بھی ذمہ دار ہے۔ میرے بھائیو، جب اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے تو اپنی مردانگی ثابت کرو۔ جو مرد طاقت ہونے کے باوجود کسی سے بھیک مانگے وہ مرد نہیں کہا جاتا۔ کسی نے کیا ایک خوب ہی کہا ہے، جب مرد ہونے پر اتراتے ہو تو پھر جہیز کو کیوں چاہتے ہو؟ جب مرد ہونے پر اتراتے ہو تو پھر جہیز کو کیوں چاہتے ہو؟ یا جہیز سے ناتا توڑ دو یا مرد کہلانا چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، اس لڑکی کا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا جو عائشہ نام کی تھی۔ اس نے خودکشی کر لیا، اس جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں گھٹ گھٹ کر مر رہی ہیں اور نہ جانے کتنی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیو، وہ غریب ماں باپ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو اتنا لمبا چوڑا جہیز کہاں سے دیں گے؟ کیا ان کا جرم غریبی ہے یا اپنی بیٹی کا گلا دبا کر ان کا کام تمام کر دیں؟ میرے بھائیو، جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ کتنے کم صرف ہیں غبارے جو چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ اب میں ایک حدیث کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس الزمان لا يبالي المرء بما اخذ المال ام من الحلال وام من الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے جو مال حاصل کیا وہ حلال سے ہے یا حرام سے۔ اب آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہیز لینے اور دینے سے بچائے اور حرام مال سے دور رکھے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔